حسین نے میدان کربلا میں بھی مسلمانوں کو بتائی اور ذکر کیا کہ دیکھو دیکھو میں کون ہوں، سوچو میں کون ہوں، کیا میرے علاوہ پوری دنیا میں کوئی نواس رسول ہے؟ حسن بھی چلے گئے تھے تو نواس رسول تو فقط یہی ایک رہ گئے ہیں، لیکن کیا کہنا ان بزرگواروں کی عظمت کا۔ جوان تھے تب بھی جان قربان کی، بوڑھے ہیں تب بھی جان قربان کی، بچے ہیں تب بھی جان قربان کی، 12-13 سال کے ہیں تب بھی جان قربان کی۔ ان کو کہتے ہیں حسین کے محب، جن کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس وقت حضور نے کہا، اور میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ نماز ظہر سے پہلے 50 آدمی شہید ہو گیا تھا، اب اس کے بعد 20-22 آدمی رہ رہے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد جنگ کا سلسلہ اب شروع ہے۔ اب سلسلہ اس طرح ہے، اکثر لوگ آتے ہیں سلام کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے سلیمان ابن مزارب، وہ آیا ہے سلام کیا ہے مولا کو، مولا نے سلام کا جواب دیا، اب وہ چلا گیا ہے۔ اور جانے کے بعد اس نے ایک کلمہ کہا ہے، لوگوں میں حسین کا نوکر ہوں، لوگوں میں حسین کا خادم ہوں، لوگوں میں حسین سے محبت کرتا ہوں، لوگوں میں کوفہ کا شاہ سوار ہوں۔ یہ کلمات کہے، چند آدمیوں کو قتل کیا، جب خود شہید ہو گئے کیا کہنا عظمت حسین کا، حسین اس کی لاش پر پہنچے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک شخص ہے جس کا نام ہے شوذب بن عبداللہ۔ عام طور پر ہمیں کربلا کے صحابیوں کا تعارف نہیں ہے، بہت بڑا آدمی تھا یہ، حافظ حدیث تھا، حافظ قرآن تھا، تقدس گزار تھا۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کوفہ میں گویا یہ ایک مجتہد تھا، جن کو کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی شوذب بن عبداللہ کے پاس آتے تھے، اور جو شخص بھی اس کے آتا سر جھکا کے آتا تھا۔ اتنا بڑا عالم تھا، لیکن تھا غلام، آزاد نہیں تھا، تھا غلام۔ یہ آیا ہے، جس وقت یہ آیا ہے سب کوفی کہنے لگے، کوفی شامی اس میں موجود تھے، کہنے لگے لوگوں قاری قرآن آ گیا ہے، لوگوں حافظ قرآن آ گیا ہے، عالم دین آ گیا ہے۔ اور پھر یہ ان لوگوں میں سے تھا کہ جس نے بچپنے میں رسول اعظم کی بھی زیارت کی تھی، لیکن ابھی بچہ تھا۔ اس نے بھی کافی آدمیوں کو قتل کیا، مار دیا گیا۔ اس کے مارنے کے بعد تمیم ابن ربعی ایک کوفی ہے، وہ کہتے ہیں ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو کہ ہم نے شوذب جیسے آدمی کو قتل کیا ہے، کیا منہ دکھائیں گے؟ جو لوگ اتنے غلطی پر چلے گئے کہ حسین کو شہید کر رہے ہیں، وہ بیچارے شوذب کیا، لیکن کہنے لگے کیا منہ دکھائیں گے ہم اللہ کے رسول کو کہ ہم نے شوذب کو قتل کیا ہے۔ اب اس کے بعد آئے ہیں عابس بن شبیب شاکری۔ عابس بن شبیب شاکری بہت بڑا آدمی تھا، قبیلہ ہمدان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہ وہ قبیلہ ہمدان ہے جس کی ایک شاخ میں مالک اشتر ہے کوئی آدمی جو مالک اشتر کو نہ جانتا ہو؟ اتنا بڑا شخص، اور یہ وہ شخص ہے قبیلہ ہمدان ہے کہ حضرت نے کہا تھا اے میرے فوجیوں، اگر میرے پاس بنی ہمدان کا صرف 1000 آدمی موجود ہو تو میرے لیے کافی ہے، میں شامیوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اس قبیلے کے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہے۔ عابس بن شبیب شاکری جب آیا ہے اس وقت سب کہنے لگے شیر آ گیا ہے حسین کا، اور پھر کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ عابس بن شبیب کے مقابلے میں آئے۔ سب پریشان ہیں، اور 2 چیزوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ایک اس وجہ سے کہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ بہت بڑا بہادر ہے۔ کافی وقت گزر گیا، 10-15 منٹ گزر گئے مقابلے کے لیے، جب کوئی نہ آیا اس وقت شمر نے عمر سعد سے کہا، اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے اس کے مقابلے کی، کہ یہی کہو سب سے کہ اس پر سنگ باری کرے۔ عزاداروں، 2 آدمی ہیں جن پر سنگ باری ہوئی ہے، ایک عابس بن شبیب شاکری ہے، لوگوں نے پتھر اٹھا کر اس کو مارے ہیں، اور ایک نواس رسول حسین ہے۔ حسین کو بھی پتھر مارے گئے، سرکنڈو کو آگ لگا کے ڈالی گئی، اور عابس بن شبیب شاکری کو بھی پتھر مارے گئے، لیکن اس بندے خدا نے کہا مجھے پتھر کہاں تک مارے، ٹوٹ پڑا، اور 50 سے زیادہ آدمیوں کو اس نے فنار کیا۔ جب یہ شہید ہوا ہے تو کلمہ کہا ہے حسین حسین مولا میں شہید ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس نہ آئیں، آپ بالکل نہ آئیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے پاس آئیں، لیکن حسین آئے،
اور آ کے کہا عابس بن شبیب شاکری تو نے حق ادا کر دیا ہے، اور کہا کہ میرا بابا تیرا منتظر ہے، تو جب جائے گا تجھے پانی پلائے گا، اجرکم اللہ۔ اتنے بڑے بڑے آدمی۔ عزاداروں، اب ایک شخص آیا ہے جس کا نام ہے انس بن حارث، کوئی تقریباً 95 سال کی اس کی عمر تھی، صحابی رسول تھا۔ اس کو دیکھ کر سب لوگوں نے سر نیچے کر لیا اور کہا یہ رسول کا صحابی ہے، یہ رسول کا صحابی ہے، یہ رسول کا صحابی ہے۔ تو اس بڈھے شیر نے اس وقت ایک کلمہ کہا، تف ہے تم لوگوں پر، جو رسول کا خون ہے اس کو پتھر مارتے ہو اور مجھے کہتے ہو کہ میں رسول کا صحابی ہوں۔ میری کیا ویلیو ہے حسین کے مقابلہ میں؟ اس کے خون کے پیاسے ہو، پھر مجھے صحابی کہتے ہو؟ یہ بھی بہرحال اپنی جان قربان کر گیا۔ جب یہ اپنی جان جو ہے وہ قربان کر گیا ہے تو عزاداروں اب عقیل کے بیٹوں نے آنا شروع کیا ہے، عقیل کے بیٹوں نے آنے شروع کیا ہے۔ ایک عبد الرحمن ابن عقیل ہے، وہ آیا ہے، کہنے لگا مولا مجھے اجازت ہے۔ حضرت نے روتے ہوئے کہا ابھی تو مسلم شہید ہوئے ہیں، ابھی تو مسلم شہید ہوئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا مولا اب تو سب صحابہ چلے گئے، ہم اکیلے رہ گئے۔ جعفر ابن عقیل بھی گیا ہے، محمد ابن عقیل بھی گیا ہے، عبد الرحمن ابن عقیل بھی گیا ہے، تینوں اپنی اپنی جگہ گئے۔ تینوں کی لاش پر حضرت پہنچے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت بیٹھے ہوئے ہیں کرسی امامت پر، اور پہلی دفعہ ہے کہ فضہ نے جا کے کہا ہے زینب سے کہ شہزادی تیرا بھائی بڑا پریشان ہے، کہا ہے کہ بھائی تیرا بڑا پریشان ہے، میں نے دیکھا ہے سر نیچے کیا ہوا ہے، کرسی امامت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور تیرا بھائی مجھے بڑا پریشان نظر آتا ہے۔ جب یہ کہا تو جناب زینب بھی پریشان ہو گئی۔ ابھی جناب زینب نے اپنے بھائی کو بلوایا نہیں ہے کہ کیا ہوا کہ دو بچے حسین کے سامنے آ گئے اور آ کے کہتے چچا سلام۔ دو بچے حسین کے سامنے آ گئے ہیں اور کہا ہے چچا سلام۔ مولا نے آنکھ اٹھائی ہے، فضہ کہتی ہے بی بی میں نے تیرے بھائی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، تیرے بھائی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں۔ زینب بھی پریشان ہو گئی ہیں۔ جب یہ دونوں آئے ہیں تو روایت میں ہے کہ جب دونوں بچوں کی گرد یتیمی کو ملاحظہ کیا، دیکھا پیاس کی وجہ سے آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں، دیکھا کہ ہونٹ دونوں کے خشک ہو گئے ہیں، ایک کی عمر 13 سال ہے، ایک کی عمر 11 سال ہے، اور کیا کرنے آئے ہیں؟ کہتے ہیں چچا جنگ کی اجازت دو، جنگ کی اجازت دو۔ تو حضرت نے چھوٹے احمد کو بلایا، اب پیار کیا، اور اس کے بعد قاسم سے کہنے لگے قاسم تو ابھی 13 سال کا ہے، جنگ تو ان پر واجب نہیں ہے، تو 15 سال کا نہیں ہوا، میں تجھے کیسے جنگ کی اجازت دے دوں؟ میں نہیں دے سکتا۔ اور اس کے بعد اٹھے، گلے لگایا ہے دونوں بچوں کو، اور کافی دیر تک آپ کا مولا روتا رہا ہے۔ آپ کا مولا ادھر گھر میں بیویاں رو رہی ہے، یتیم یتیم ہوتا ہے، یتیم یتیم ہوتا ہے۔ اب مولا کے ذہن میں آ گیا ہے حسن کا یتیم ہے، بابا اس کا چلا گیا ہے، اب یہ یتیم مجھ سے جنگ کی اجازت لینے آیا ہے۔ اب بار بار وہ کبھی ہاتھ چومتا ہے، کبھی وہ سینہ چومتا ہے، کہے چچا اجازت دو، چچا اجازت دو۔ فرماتے کیسے اجازت دوں؟ تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ عزاداروں مولا کرسی پر بیٹھ گئے، بچہ ایک کونے میں آیا ہے اور آ کے بیٹھ گیا ہے، سر نیچے کر کے بیٹھ گیا ہے، رو رہا ہے۔ زینب آ گئی ہے، کہنے لگے پھوپھی قربان کیوں رو رہے ہو؟ کہا چچا اجازت نہیں دیتا، آپ مجھے اجازت دے دیں، اجازت لے کر دیں۔ فرمایا چچا کیسے اجازت دے؟ آپ 13 سال کے ہیں، آپ یتیم ہیں، آپ کو کیسے اجازت دے؟ عزاداروں روتے روتے آنکھ لگ گئی ہے۔ جب قاسم کی آنکھ لگی تو خواب دیکھا ہے، اور اس کے بعد ہنستا ہوا مسکراتا ہوا آیا ہے۔ چچا دیکھا آنکھوں میں آنسو ہیں، کہنے لگے چچا اب تو مجھے اجازت دے دو، اب تو مجھے اجازت۔ فرمایا کیوں اجازت دے دوں؟ ایک تعویذ کھولا ہے جو ہم بنا ہوا تھا، اور کہا چچا مجھے میرے بابا نے یہ کہا تھا، میں 3 سال کا تھا، بعد میں میری ماں بھی مجھے بتاتی رہی کہ جب کوئی مصیبت آئے اس تعویذ کو جا کے حسین کی خدمت میں پیش کر دینا۔ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صحابہ شہید ہو گئے، عقیل کی اولاد شہید ہو گئی۔ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟
آپ کے مولا نے چوما اس خط کو، بڑے بھائی کا خط تھا، سر پر رکھا اور کھولنے کے بعد پریشان ہو گئے. لیکن عزادارو یہ واحد بچہ ہے جس کو حسین نے کفن پہنایا ہے. اکبر کو نہیں پہنایا کفن، اون و محمد کو نہیں پہنایا، لیکن اس بچے کو باقاعدہ کفن پہنایا ہے. گویا امام بتا رہے ہیں، امامت سے سمجھا رہے ہیں، لوگوں اس کی لاش پامال ہو جائے گی، یہ اس قابل نہیں رہے گا کہ کوئی اسے کفن پہنائے. کفن پہنایا ہے. عزادارو 13 سال کا بچہ آیا ہے. ازرق نامی شخص نے جب دیکھا ہے، اس کی طرف آگے آنے کا ارادہ کیا ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے کہا ازرق شرم کر، 13 سال کا بچہ ہے، 13 سال کا بچہ ہے. اور جس وقت وہ آئے اس وقت قاسم نے رجز پڑھا ہے. لوگوں مجھے بچہ نہ سمجھنا، میں حسن کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں عباس کا بیٹا ہوں، میں بہادر خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، بہادری ہماری رت بس، میں جعفر طیار کا بیٹا ہوں. یہ رجز پڑھتے پڑھتے ازرق نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، فنار کر دیا، دوسرے کو فنار. عزادارو جب 7ویں کو فنار کیا ہے تو ازرق اس وقت بالکل اس طرح جیسے آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے آگے بڑھا ہے. تو حسین نے اس وقت کہا ہے فضا چلی جاؤ ام فروا کے پاس اور جا کے کہو دعا کرے خدا تیرے بیٹے کی حفاظت کرے، تیرے بیٹے کا دشمن اب آ رہا ہے، دعا کرو کہ تیری حفاظت کرے. عزادارو ریاض القدس میں ہے، اپنے خیمہ میں بیٹھ کر ام فروا نے سر کے بال کھول لیے. سر کے بال کھول لیے اور اس وقت کہا یا راد یوسف الی یعقوب، یا راد اسماعیل الی حاجر، اے یوسف کو یعقوب کے پاس پلٹانے والے، اے اسماعیل کو حاجر کے پاس پلٹانے والے، میرا بیٹا ایک دفعہ آ جائے، میرا بیٹا ایک دفعہ آ جائے. عزادارو جب یہ آئے ہیں نا قاسم، اس وقت ماں جو ہے چکر لگا رہی تھی، میرا پیارا بیٹا تو کہاں ہے، میرا پیارا بیٹا تو کہاں ہے. قاسم آئے، فرمایا بیٹا مجھے خوشی ہوئی، میں نے آپ کو دیکھ لیا، آپ کے چچا نے دعا کے لیے کہا تھا، اے پیارے بیٹا جاؤ جا کے اپنی جان قربان کرو، وگرنہ لوگ کہیں گے حسن تو معصوم تھے، ام فروا کا بیٹا کیوں جان نہیں قربان کر رہا. جب یہ گیا ہے اب ان پر بھی پہلے پتھروں کی بارش ہوئی، تیروں کی بارش ہوئی. اس بچے نے اپنے دونوں ہاتھ گھوڑے کے گلے میں ڈال دیے اور اس وقت لوگوں نے اتنے حملے کیے کہ روایت میں ہے قطعوہ اربن اربا، قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. مولا شکاری کی طرح گئے جلدی جلدی، دیکھا قاسم کی لاش پامال ہو چکی ہے. عزادارو یہ حسین غریب کی لاش پامال ہوئی، یا یتیم قاسم کی لاش پامال ہوئی. پہلا شخص ہے کہ امام لے تو آئے ہیں لیکن لاش اتنی پامال ہو چکی تھی، جب سینے کے ساتھ اس بچے کو لگایا ہے تو اس 13 سالہ بچہ کے پاؤں زمین پر لکیریں کھینچتے ہوئے آئے ہیں اور بڑی مشکل سے امام اس کو گھر میں لے آئے ہیں. زینب آ گئی، ام کلثوم